فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. آیتوں میں مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و پیر جو مشرکین آباد تھے ان سے حدود حرم کو صاف کرنے کا مسئلہ گزشتہ آیتوں میں آ چکا کہ اب یا تو اسلام کے دائرے میں آ جائیں اور نہیں تو ان کو مہلت دی جاتی ہے یا کہیں اور اپنا ٹھکانہ بنائیں. یہ حرم جو ہے یہ اب صرف اسلام کا مرکز رہے گا اور یہاں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب اور شرک اور کفر کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا حدود حرم میں. سوال یہ تھا کہ مشرکین کے تعلق سے تو یہ حکم سامنے آ گیا جن کو ہم بھی مشرک آج کہتے ہیں اور اس زمانے میں ان کو مشرک کہا جاتا تھا جن کا کوئی مذہب نہیں تھا, کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے, کوئی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے, بس کافر تھے, مشرک تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو نان مسلم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں, ان میں تو کچھ اور بھی ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, اگرچہ مسلمان نہیں ہیں مگر پیغمبر کو کسی زمانے کے پیغمبروں کو مانتے آئے ہیں, کسی زمانے میں نازل ہوئی بھی کتابوں کو مانتے آئے ہیں. کیا ان کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کریں کہ جو مشرکین اور کفار کے ساتھ ہم کو کہا گیا, یا کچھ اور معاملہ ان کے ساتھ ہے؟ تو اس لیے یہاں ان کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی مسلمانوں کو. ایک تو یہ ان کے ساتھ بھی قتال ہونا ہے, پہلی بات تو یہ قاتلو, ان کے ساتھ بھی. یہ تو بات طے ہے حدود حرم صرف اسلام کا مرکز رہے گا, یہ تو طے ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی قتال ہونا ہے, یہ تو حکم دیا. اس کے ساتھ ہی جو قرآن جس انداز میں ان کا تذکرہ کرتا ہے اہل کتاب کا, وہ ان کی وہ صفتیں یا ان کے وہ اوصاف, ان کے وہ احوال, ان کے وہ اعمال بتاتا ہے کہ جس سے اس حکم کے قتال کا معقول ہونا خود بخود سمجھ میں آ جائے. مثلا اگر آپ کہیں کہ اس نالائق کی سزا یہی ہے کہ اس کے 2 ڈنڈے مارے جائیں, اس کا نام نالائق تھوڑی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا نام کچھ بھی ہوگا, سمجھ میں آیا, عمر ہوگا یا کچھ اور نام ہوگا اس کا, لیکن آپ کہیں اس نالائق کی یہ سزا ہے کہ 2 ڈنڈے مارے جائیں. یہ آپ نے لفظ نالائق اس لیے بولا کہ 2 ڈنڈے مارنے کی جو سزا تجویز کر رہے ہیں اس کا معقول ہونا سمجھ میں آ جائے. تو یہاں قرآن پاک اہل کتاب کے وہ احوال بتلا رہا ہے
کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے ساتھ ہم کو یہی کرنا ہے اور اسی کے وہ مستحق ہیں جس کا حکم دیا گیا، اہل کتاب کس چیز کے مستحق ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے خود بخود۔ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں جن کے پاس۔ تو جھگڑا تو ایمان اور کفر ہی کیا ہے؟ اب وہ کفر چاہے اس گھر میں پایا جائے، چاہے اس گھر میں پایا جائے، اس فرد کے اندر پایا جائے، اس فرد کے اندر پایا جائے، مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا۔ تو حدود حرم جو ہیں یہ ایمان اور اسلام کا مرکز جب بننے طے پا گئے تو جہاں جہاں ایمان ہوگا اس کو اجازت ہوگی داخلے کی، اور جہاں جہاں ایمان نہیں پایا جائے گا اس کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ یہ اصل بات لا یؤمنون، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ تو کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جیسا ایمان نہ صحیح، لیکن ایمان تو ہے ان کے پاس۔ کن کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس۔ یہ خیال تھا۔ قرآن نے پہلا لفظ جو کہا الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ پہلے گوئیوں کا یہ کہ تھنکنگ پر چوٹ تو یہ پڑی، کس پر ایمان نہیں لاتے؟ باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی تو بنیاد تھی ایمان کی، اور قرآن اسی سے انکار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے کہ جس کی دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے آئے ہیں، ورنہ ذات خدا کا تو اقرار کرنے والے دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے۔ آپ ہندوستان کے ہندوؤں سے پوچھو کہ خدا کوئی چیز ہے کہ نہیں، وہ کہیں ہاں ہے۔ خدا کے منکر تو وہ نہیں ہے، ذات خدا کے ایک ذات ہے کہ جس کو کہیے کہ سپر پاور اس کے پاس ہے۔ اب اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کو وہ پرماتما کہتے ہوں کہ بھگوان کہتے ہوں یا کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن مانتے ہیں کیسی ذات کو۔ تو خدا کا منکر دنیا میں ہر زمانے میں سوائے چند پاگلوں کے، دیوانوں کے، ورنہ ہر شخص رہا ہے وہ خدا کا ماننے والا۔ منکر تو چند ایک ہوئے، اور وہ بھی کس طرح سے؟ اب دیکھ لیجئے، جو اس دور کا 28 سنچری کا جو فلسفہ دہریت کی بنیاد پر کمیونزم کا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں فلسفے صدیوں چلا کرتے ہیں، لیکن یہ فلسفہ جس صدی میں وجود میں آیا اسی صدی میں اپنی موت مر رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس سے زیادہ نامعقول بیس کوئی تھی نہیں کہ جو انہوں نے بنائی تھی، اور وہ یہ کہ خدا کا انکار۔ خدا کے انکار کو بیس بنا کر انہوں نے فلسفہ کمیونزم کا پیش کیا تھا، لیکن اگر وہ خدا کے انکار کو نہ بیس بناتے تو شاید کچھ اور دن چل جاتا، لیکن وہ اسی لیے مرا ہے۔ تو سوائے چند سرفروں کے ہر زمانے میں خدا کا اقرار کرنے والے ہی رہے ہیں، چاہے کسی فارم میں ہو۔ کیا ان سب کو مومن کہا جائے جو خدا کو مانتے ہیں؟ تو پھر ہندوستان کے ہندو بھی مومن ہیں، سکھ بھی مومن ہیں، بدھسٹ بھی مومن ہیں، سب مومن ہو گئے، اس لیے خدا کو مانتے ہیں۔ یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے لا یؤمنون باللہ، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے معنی یہ ہے کہ ذات خدا کا ماننا ایمان نہیں، بلکہ اس اللہ کی ذات کا اس کے تمام صفات کے ساتھ ماننا ایمان ہے۔ اگر ان ساری صفتوں کے ساتھ اللہ کو اللہ نہیں مان رہا ہے پھر بھی وہ منکر اور کافر ہے۔ ہندوستان کے ہندو اس لیے مومن نہیں ہیں، اللہ کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ جو ہے وہ ایمان کا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ذات کو مانتے ہیں مگر اس کی ساری صفتوں کے ساتھ نہیں مانتے۔ کیوں صاحب؟ اگر آپ کسی ایک فرد کو جس کا نام مثال کے طور پر عمر ہے مگر وہ ہے ڈاکٹر، آپ کہیں آپ عمر ہے مگر ڈاکٹر نہیں، لڑے گا نہیں لڑے گا؟ بھئی آپ نے اس کی ایک خاص صفت کا انکار کر دیا، جس صفت نے اس کو کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ممتاز بنایا ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں لڑتے کیوں ہو؟ میں مانتا ہوں کہ تم انسان ہو، میں مانتا ہوں کہ تم فلانے آدمی کے بیٹے ہو، میں مانتا ہوں کہ تم 6 فٹ کے انسان ہو، میں مانتا ہوں تم گورے ہو، چٹے ہو، تندرست ہو، بس اتنی بات تو نہیں ماننا کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ تو لڑائی کی بات ہے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے ایک شخص، لیکن وہ کہتا ہے کہ صاحب اس کے فلاں اختیار میں فلاں شریک ہے، یہ ماننا کیسا ماننا ہوا؟ ورنہ مشرکین مکہ کے تعلق سے بھی، جس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن اس کو ریئلائز کرتا ہے کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بھی ذات خداوندی کا انکار نہیں کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔
چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ کن سے پوچھیں؟ مشرکین سے، مکے والوں سے پوچھیں تو یہ ضرور یوں کہیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ کا وجود تو مانتے تھے، ہاں یہ بات تھی کہ صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تمام صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، جس طرح ذات جو ہے یکا اور تنہا ہے، اسی طرح وہ اپنی تمام صفات کے اندر بھی یکا اور تنہا ہے۔ اس کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اس قدرت میں، اس اختیار میں، اس رحم اور کرم میں، اس جبر اور قہر کے اندر دوسرے شریک ہیں۔ تو مشرکین بھی یہ کہتے تھے، ہندوستان کے ہندو بھی یہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو یوں کہیے کہ ہندوستان کے جو بت ہیں، کسی کے ہاتھ میں وہ گناسا لگا ہوا ہے اور کسی کے بہت سے ہاتھ ہیں، کسی کے بہت سے چہرے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات جو تھیں، جو صرف اللہ کی ذات میں تھی، انہوں نے اس کو منتشر کر دیا مختلف افراد کے اندر۔ کسی کو بتایا کہ یہ اولاد دینے والا ہے، کسی کو کہا کہ یہ جو ہے جنگ کرانے والا ہے، اور کسی کو کہا کہ صاحب یہ جو ہے بارش برسانے والا ہے، اور کسی وہ تمام اختیارات مختلف افراد میں تقسیم کر دیے، اسی کے بت بنے ہوئے ہیں جس کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اولاد چاہیے تو وہ اولاد دینے کا اختیار خدا بندی جس فرد کے اندر انہوں نے تسلیم کیا، اسی کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے اختیارات، ساری قوتیں صرف ایک ہی ذات کے اندر ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ یہ ہے اختلاف۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا، اہل کتاب کو طرف آئیے۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ قرآن شریف آگے کہہ رہا ہے اگلی آیت میں اس کو کہ اللہ کے ذات میں اگر ہم ان کو مومن نہیں مان رہے ہیں اہل کتاب کو، تو کیوں نہیں؟ اس کو قرآن اگلی آیت میں واضح کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے تعلق سے جو صفات اس کی ماننی چاہیے وہ صفات نہیں مانتے یہ یہود اور نصارہ۔ اس واسطے ان کا ایمان کیسے قابل اعتبار ہوتا ہے؟ جب وہ آیت آگے تو وہاں بتلاؤں گا۔ اسی طرح مسئلہ آ رہا ہے آخرت کا، ولا بالیوم الآخر، آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ آخرت پر ایمان نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا یقین کا جو ایک اثر پڑنا چاہیے تھا زندگیوں پر، اور وہ یہ کہ اللہ کی مرضیات اور اللہ کے پسند اور ناپسند کو ہر چیز پر پرائرٹی دیتے، یہ ان کی زندگیوں میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ جب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم ایمان کیسے کہیں؟ ایمان تو اس یقین کا نام ہے کہ جس میں شک اور کنفیوژن نہ ہو، شک نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، یہ ہے دراصل ایمان۔ ایمان اس یقین کا نام۔ اسی واسطے انگلش میں اس کا ترجمہ آپ بلیو کرتے ہیں، اردو میں آپ یقین کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان نہ صحیح طور پر اس کا الٹرنیٹ اور اس کا متبادل جو ہے نہ لفظ بلیو ہے نہ اردو میں یقین ہے، اگرچہ وہ اردو کا نہیں، وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ ایک ایمان تو اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تو یقین کے اندر اگر یقین جب ہی کہیں گے آپ کسی حقیقت کو جب اس میں شک نہ ہو، اگر شک پایا جاتا ہے تو آپ یقین نہیں کہتے۔ اس حد تک آپ سمجھ لیجئے کہ ایمان اور یقین میں یکسانیت ہے، کہ ایمان میں شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کی زندگیاں تو بتلا رہی ہیں کہ یہ شکوک اور شبہات میں ڈوبے پڑے ہوئے، اس لیے آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ یہ حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، جس کی تفصیل تو بطور مثال کے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ مثلا زنا کی سزا کا معاملہ ہے۔ زنا کی سزا گزشتہ اہل کتاب کے مذہب میں بھی سنسار کرنا تھا، لیکن حالات اور مصلحت کے تحت انہوں نے اس سزا شرعی کو بدل ڈالا، اور یہ ہوا کہ بھئی اپنا تھوڑی بہت سزا جیل میں ڈال دیجئے یا اس کا منہ کالا کر کے شہر میں گھما دیجئے، لیکن سنسار کرنے کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز کی تھی اس کو بدل ڈالا۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیا، جس کو حلال کیا اس کو حرام کیا۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اور جو دین حق ہے اس کو اپنا دین نہیں بناتے۔ مثلا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، نہیں مانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نہ عیسائیوں نے مانا نہ یہودیوں نے مانا۔
حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب دین حق یہ ہے کہ عیسیٰ کو مانا جائے علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دین حق کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے. تو ولا دین دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جب ان سے قتال کرو، کب تک؟ فرمایا کہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ ذلت کے ساتھ اور اپنی پستی کو قبول کرتے ہوئے جزیہ دینے کو تیار ہو جائیں. جزیہ ایک ٹیکس ہے بلا شبہ. معلوم مطلب یہ ہے تم سپیریئر ہمارے مقابلے میں، ہم تم کو ٹیکس دیں گے. ٹیکس دینے کا مطلب یہ کہو کہ نہ کہو. ٹیکس کس کو دیتا ہے اور کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے کہ جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا، دوسرے کی حفاظت میں اپنے کو دینا چاہتا ہے، اسی کا ٹیکس ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو اس ظاہر ہے کہ اس کا نام ذلت ہے. اسلام نے ایک اصول یہ بتلایا، مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے ٹھیک ہے، تمہیں اختیار ہے، کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا اسلام کے قبول کرنے کے تعلق سے، تو پھر ٹیکس دو تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں، تمہارے جان کی، تمہارے مال کی. تم اپنے مذہب پر رہو. اگر اس کو بھی نہیں قبول کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے تم مقابلے میں رہنا چاہتے ہو اسلام کے، مسلمانوں کا مقابلہ. وہ جو اسلام جو ہے اس کا نظام نافذ ہونا ہے، تو پھر اس صورت میں طاقت آزما لو. طاقت اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوگی اسی کا نظام چلے گا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ اللہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ وہ نہیں جس کو ایمان کہا جائے، اس کو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہود نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اہل کتاب دو ہی تو ہیں، ایک یہود اور نصارہ. دونوں کے دونوں کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے یہ ملا کہ نہ اللہ کو بے مثال وہ مانتے ہیں، نہ اللہ کو بے نظیر وہ مانتے ہیں. اللہ کے جیسا انہوں نے بھی ایک تجویز کر رکھا، اللہ کے جیسا انہوں نے بھی ایک تجویز کر رکھا. اللہ کے جیسے کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ تو باپ کے ہم جنس ہوتا ہی ہے نہیں، باپ کے ہم جنس ہوگا. انسان کا بیٹا انسان ہی ہوتا ہے اور گدھے کا بیٹا گدھا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا گدھا اور گدھے کا بیٹا انسان، یہ نہیں ہو سکتا. ہم جنس ہوگا. ہاں کچھ اوصاف کے اندر فرق ہو سکتا ہے کہ باپ کا بیٹا باپ کا رنگ گورا ہے تو بیٹے کا رنگ کالا ہو جائے، مثلا باپ 6 فٹ کا ہے تو بیٹا 5 فٹ کا رہ جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا انسان نہ ہو. تو اللہ اگر ایک ذات ہے ایک، تو اس ذات کے جیسی دوسری ذات تو ہونی چاہیے جس کو بیٹا کہیں گے. تو اس واسطے اب اللہ کی صفت میں اس طور پر اللہ کو ماننا کہاں رہا؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ جس کو سورہ اخلاص میں فرمایا گیا، قل هو اللہ احد، ذات میں بھی یکتا، اللہ الصمد، اور صفات میں بھی بے نظیر اور بے مثال. الصمد کے معنی لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی فیملی، اس لیے کہ اس کی جنس ہی نہیں. جب جنس ہی نہیں تو کہاں سے کوئی دوسرا فرد ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس کا فیملی ممبر بن سکتا ہو؟ سوال ہی نہیں. لیکن ابن اللہ کہنے والوں نے اس سورہ اخلاص میں آئی ہوئی اس پوری تفصیل کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکمل اور مختصر ترین جامع ترین انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اس کو تو انکار کر دیا انہوں نے. تو کہاں سے مومن ہوئے؟ اسی بات سے سورۃ الاخلاص کو ثلث قرآن کیوں کہا گیا؟ 1/3 آف قرآن سورۃ الاخلاص کو اسی بات سے کہا گیا کہ قرآن میں ایمان ہے کہ نہیں. سب سے پہلی بات تو ایمان کی ہے، اس کے بعد رسالت کی ہے، آخرت کی ہے، تو اس کے بعد عبادات. یہی ساری چیزیں قرآن شریف کے اندر ہے. اگر اس کو تقسیم کیا جائے قرآن کے مضامین کو تو ایمانیات اور عبادات اور معاملات، یہ 3 چیزوں پر آپ تقسیم کر سکتے ہیں قرآن کی بحثوں کو اور قرآن کے مضامین کو. ایمانیات میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کرنا اور اس کو اللہ کو ماننا. تو سورۃ الاخلاص میں جامعیت کے ساتھ، پورے اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا تعارف کرایا گیا کہ آپ کتابیں کی کتابیں لکھ جائے تب بھی اس سے زیادہ نہیں بات ہوگی. جو سورہ اخلاص کی 3 آیتوں کے اندر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ احد، ذات میں یکتا، اللہ الصمد، صفات میں بے نظیر، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی فیملی ممبر. تو ایک مکمل ترین تعارف مختصر طریقے پر آیا.
تو اس کا انکار کرنے والے مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی صورت تو یہود کی اور یہی صورت جو ہے وہ نصارہ کی ہے. فرمایا کہ ذالک قولہم بافواہہم. عزیر کے تعلق سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام یہود حضرت عزیر کے تعلق سے یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ایک جماعت ان میں رہی ہے اور وہ اتنا کافی ہے. حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں ہوئے ہیں اور یہ اس زمانے میں یہ نبی ہوئے کہ جس زمانے میں فارس والوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اور یہاں بسے ہوئے تمام اسرائیلیوں کو یا تو تحقیق کیا، مار ڈالا، اور جو بچے 70,000 کے قریب ان کو جو ہے غلام بنا کر اور لے گئے فارس کی طرف، اور بابل میں لے جا کر ان کو ڈال دیا قید خانے کے اندر. غلاموں کی زندگی گزاری انہوں نے. اور یہاں بیت المقدس کو یوں کہیے کہ مختصر لفظوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، کچھ چھوڑا ہی نہیں، اور تورات کے نسخوں کو آگ لگائی گئی، سب کچھ جل گیا، کچھ بھی نہیں رہا تھا. تورات دنیا سے ناپید ہو گئی. یہ خود ان کی تاریخ بتاتی ہے یہودیوں کی. تورات ختم ہو چکی تھی، زمین میں اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا. کتنے عرصے تک یہ غلام رہے اور وہاں زندگی گزارے، ان کی وہاں نسلیں چلی، اولاد ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ طویل عرصہ گزرا ہے. اسی دوران کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان میں مبعوث ہوئے اللہ کی طرف سے، جو ان کو اس بات سے ہٹانے کے لیے گویا یوں کہیے کہ توجہ دلاتے رہے، ہٹنے کے لیے کہ جن باتوں کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. اب بھی توبہ کر لو اللہ سے، اب بھی توبہ کر لو. تو اس بات کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مختلف آئے. انہی میں ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، اسی حالت میں نبی بن کر آئے. اور ان کے بارے میں یہود کا نظریہ یہ ہے کہ جبکہ تورات اٹھ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، جلائی جا چکی تھی، کوئی اس کا نسخہ موجود نہیں تھا. حضرت عزیر جو ہیں انہوں نے اپنے ذہن سے، اپنی یادداشت سے پھر سے جو ہے اس کو وجود بخشا ہے، کس کو؟ تورات کو. اور پھر تورات جو ہے وہ دنیا والوں کو مل گئی حضرت عزیر کے ذریعے سے. چونکہ حضرت عزیر ظاہر ہے کہ کسی سے انہوں نے پڑھا نہیں تھا، تورات کا کوئی نسخہ پہلے سے موجود بھی نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر انہوں نے یاد کر لیا ہو. اللہ کے پاس سے یہ تورات ان کو گویا ان کے دماغ میں دی گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دی گئی تھی وہ ان کو دی گئی. اس سے انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جیسے بعض کمالات عیسوی کی وجہ سے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض کمالات کی وجہ سے لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا کہ ان میں تو خدا حلول کیا ہوا ہے، اس لیے کہ تو وہ کام کر رہے جو خدا کرتا، جس کو قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تعلق ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ. مٹی کی چڑیاں بناتا ہوں اور اس کے بعد پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے ہو جاتی. ارے بھائی یہ تو اللہ میاں کے کرنے کا کام ہے جو عیسیٰ کر رہے ہیں. تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اسی طرح سے میں اب اکمہ اور ابرص، اپاہجوں کو اور کوڑیوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں. ہاتھ لگایا ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوئے مریض، کتنی دوائیں کر لی، ہر حکیم اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. یہ کیسے ہیں عیسیٰ؟ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ علاج تو نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کے کرنے کا کام ہے یہ جو مسیح کر رہے ہیں. اسی طرح سے زندہ کو مردہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کر کے بتایا. انہوں نے کہا یہ تو خدا ہے، خدا نہیں تو خدا کا بیٹا. یہ بات جیسے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا میں شریک خدا کا بیٹا کہا، نصارہ نے حضرت عزیر کے اس کمان کی وجہ سے اور اس معجزے کی وجہ سے کہ انہوں نے ناپید تورات کو پھر وجود دے دیا دنیا میں ان کے اپنے کہنے کے مطابق، تو اس وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہا. تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم. فرمایا یہ ان کی منہ کے بول ہیں. کیا مطلب؟ حقیقت کچھ بھی نہیں، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. نہ وہ خدا کے بیٹے، نہ وہ خدا کے بیٹے، اور نہ کوئی بیٹا اللہ کا ہو سکتا ہے. تو خیر منہ سے نکلے ہوئے الفاظ چلیے بے حقیقت صحیح، مگر سوال یہ کہ کس کے تعلق سے؟ یہ اللہ کے تعلق سے. کیا اس بے حقیقت باتیں جو اللہ کے تعلق سے کہی جا رہی ہوں اس کے بعد بھی ان کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہے مراد قرآن. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کافر ہو چکے ہیں ان سے ان کی بات ملتی جلتی ہے. یعنی کیا مطلب؟
مطلب یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کو بے نظیر اور بے مثال نہیں مانتے تھے، یہ بھی نہیں مانتے، ملتی جلتی بات ہے، نہ اس کو ایمان کہا جا سکتا تھا جو پہلے ان سے گزر چکے ہیں ان کی بات کو، نہ ان کی بات کو ایمان کہا جا سکتا ہے۔ قاتلہم اللہ ان کو قتل کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، محض اتنا ہی نہیں کہ زبانی طور پر یہ اللہ کو اس طرح نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے، عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ دیکھیے آپ، اور وہ کیا کہ فرماتے ہیں کہ بنا ڈالا انہوں نے اپنے احبار اور رابائیز کو، رہبان، احبار حبر کی جمع ہے اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ حبر کہتے ہیں ماہر کو، کسی فن کا ماہر، تو احبار تو کہتے تھے ان کے ہاں جو علماء ہوتے تھے، ان کی اپنی شریعت کے جو عالم تھے ان کو تو کہتے تھے حبر، جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کسی کو عالم، مولانا صاحب، اس طرح، تو ان کے یہاں احبار کہا جاتا تھا۔ اور جس طرح ہمارے یہاں مثلا کسی عبادت گزار بندے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ولی ہیں، سمجھ میں آیا، بزرگوں کو ولی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان کے ہاں عبادت گزار بندوں کو رابائیز کہا جاتا تھا، رہبان۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنایا اپنے احبار اور رہبان کو رب اللہ کے علاوہ۔ تو کیوں؟ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم تو رب نہیں کہتے تھے ان اپنے احبار اور رہبان کو۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس چیز کو تمہاری کتاب میں حرام کیا لکھا تھا اگر اس کو حلال کر دیں تو تم حلال سمجھنے لگتے تھے، اور جس چیز کو تمہاری کتاب میں حلال لکھا گیا اگر تمہارے احبار اور رہبان اس کو حلال کہتے ہیں تو تم حلال سمجھنے لگے؟ نہیں تو ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو رب کی شان ہے، رب ہی حرام کرتا ہے کسی چیز کو اور حلال کرتا ہے، اور جب یہ تم نے اختیار اپنے احبار اور رہبان کو دے دیا تو رب بنا لیا۔ ایک ہے کسی حرام ہوئی چیز کو حرام بتلانا، یہ اور چیز ہے۔ جیسے ہمارے علماء وہ یہ نہیں کرتے کہ انہوں نے کہا بس یہ آج سے یہ حرام، انہوں نے کہا ہاں حرام، تو وہ حرام نہیں کرتے، وہ حلال نہیں کرتے، ہاں حرام چیز کو بتلاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حلال چیز کو بتلاتے ہیں کہ یہ حلال۔ تو یہ نیوز دینا ہے، نہیں ہے کہ تجویز کرنا ہے۔ وہ تو خود وہ حرام کر دیتے تھے جس چیز کو چاہے اور جس چیز کو چاہے حلال کر دیتے تھے۔ اسی بات سے یہی تو وجہ ہے کہ بہت سے مسائل کے اندر لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، یہ علماء سمجھتے ہی نہیں کچھ بھی، یہ حالات کو نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی، یہ اپنی جو ہے وہ اپنی مرغ کی ایک ٹانگ لیے پھرتے ہیں، اور اجتہاد جو کرنا چاہیے، کہتے ہیں اجتہاد کی صلاحیت نہیں۔ اب وہ تو کہنے والے تو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ جن کے لیے کہتے ہیں ان کے اجر بڑھتے ہیں، اس کے سوا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سمجھنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارا اختیار ہے کتنا، یہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ہم کو کیا یہ اختیار ہے کہ ایک چیز جو قرآن شریف میں اور حدیث میں آئی ہے، کیا اس کا اختیار ہے کہ اگر حالات بدل جائیں تو ہم قرآن کے اس حکم کو بدل ڈالیں؟ اختیار نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ حالات میں ہمیشہ پلٹے کھائے ہیں، حالات میں تبدیلیاں ہر زمانے میں آئی ہیں۔ یہ تو اس دنیا کا وصف یہی ہے۔ تو اس کو تو وہ یونان کے وہ فلسفی کہ جن میں ایک گروپ وہ تھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا مگر اتنا وہ بھی مانتے تھے رسول کو کہ اس دنیا کی شان یہ ہے کہ العالم متغیر، کہ یہ عالم جو ہے دنیا، کائنات، یونیورس، اس کے اندر تو چینجنگ برابر ہے۔ تو چینجنگ تو حالات میں ہمیشہ ہوتی رہی، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا اسی طرح۔ لیکن قرآن پاک میں اور حدیث میں اور قرآن کے حکم میں اور حدیث کے حکم میں تبدیلی کرنے کا تو کسی زمانے میں کسی نے اپنے کو سوچا ہی نہیں۔ تبدیلیاں اگر ہوئی ہیں، اجتہاد اگر ہوا ہے تو ان معاملات میں کہ جن معاملات میں قرآن اور حدیث نے کوئی واضح طور پر کوئی حکم نہیں دیا ہے، ان معاملات میں اجتہاد کیا گیا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ نئے حادثات، وہ نئے واقعات یا وہ نئی ضرورتیں کہ جن کا کوئی صراحتاً واضح حکم قرآن پاک میں اور حدیث میں نہیں مل رہا ہے، تو اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ وہ قرآن میں اور حدیث میں غور کر کے، قرآن اور حدیث کی منشا معلوم کر کے، اور اس کے بعد اس نئے حادثے اور نئے واقعے کا حکم معلوم کریں اور بتلائیں لوگوں کو بھائی تم اس طرح عمل کرو۔
یہ ہے اجتہاد کے معنی. نہ یہ کہ وہ قرآن کو بھی بدل دیں اور حدیث کو بھی بدل دیں. یہ اجتہاد نہیں, یہ انکار قرآن ہے, یہ انکار حدیث ہے جس کی کسی کو بھی مجال نہیں. تو اصل بات یہ تھی کہ یہ نصارہ جو کام کرتے تھے انہوں نے تو آسانی سے کر لیا, یہود جو کام کرتے تھے انہوں نے آسانی سے کر لیا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ حفاظت میں ہے یہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, کوئی ہمت نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو بتلاؤں یہی تو خوبی ہے. عجیب تماشا یہ ہے کہ ایک طرف امت کے وہ عوام جو ہیں, ایک طرف جہاں علماء کو اس پر گالیاں دیتے ہیں اور برا کہتے ہیں کہ صاحب یہ اجتہاد نہیں کرتے, وہیں دوسری طرف ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سرفراہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ جس کے بارے میں عوام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کے معنی کو بدل رہا ہے, یہ حدیث کے مطلب کو بدل رہا ہے, فوراً وہی لوگ جو علماء کو اس بات پر برا کہتے ہیں کہ اجتہاد نہیں کرتے, وہی لوگ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے, یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے چونکہ اس قرآن کا اور قرآن کے ساتھ حدیث کا اور بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں فقہ کے اصول کا, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں, قرآن سے الگ نہیں, تو قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. تو قرآن کی حفاظت الفاظ قرآن ہی کی نہیں, معنی قرآن کی بھی حفاظت اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ معنی لفظ سے الگ نہیں ہوا کرتے. یہ تو ہو سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہو لفظ کے معنی, یہ تو ہو سکتے ہیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لفظ بغیر معنی کے ہو سکتا ہے کیا؟ تو الفاظ جب قرآن کی حفاظت کے وعدے کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ بما معانی, اور معانی قرآن کے حدیث سے زیادہ بہتر تو کوئی ہے نہیں, اس لیے کہ نبی کو تو بھیجا اسی واسطے کیا تھا, یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو معلوم ہوا کہ حدیث کی حفاظت بھی ہو گئی, اور قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے جو مسائل نکالے انہوں نے, وہ یہ کام فقہا کا ہے. فقہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, آج جب بات آئی تو فقہ کہتے ہیں, فقہ کی غرض یہ ہے کہ مثلاً احادیث مختلف ہیں, اگر ایک معاملے کے اندر حدیث ایک ہی ہوتی وہاں فقہ کا کوئی مطلب ہی نہیں, کوئی کام نہیں فقہ کا, وہاں سب آنکھ بند کر کے اسی پر عمل کرتے ہیں. فقہ کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ وہاں پیش آتی کہ جب کسی معاملے کے اندر احادیث مختلف ہیں. اب احادیث مختلف ہیں تو فقہاء کیا کرتے ہیں؟ فقہاء مختلف زاویوں سے مختلف انداز میں اس کو سوچتے ہیں. مثلا اگر اس کی گنجائش تھی کہ یہ معاملہ خاص ہے, یہ حکم پیغمبر نے ایک کام کا حکم دیا, ایک جگہ مثلا ایک جگہ پیغمبر نے حکم دیا یہ کام کرو, دوسری جگہ پیغمبر نے حکم دیا کہ نہ کرو. اب ظاہر ہے کرو نہ کرو میں تو بہت بڑا فرق ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت ہے اور یہ شریعت نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ پیغمبر کا حکم جو ہے شریعت. فقہاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ فقہاء ایسے دو مخالف حکموں میں غور کر کے کہتے ہیں, نمبر ایک تو یہ ہے ان میں سے کون سا حکم خاص ہے کون سا حکم عام ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک حکم جو ہے کسی خاص وقت کے لیے ہو, کسی خاص ایٹماسفیئر کے لیے ہو, یا کسی خاص ایک فرد کے واسطے ہو, اور ایک حکم جو ہے وہ عوام کے لیے فار ایور. ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, ایک امکان اس کا, یہ غور کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی غور کرتے ہیں ان میں سے کون سا حکم پہلا ہے کون سا حکم بعد کا ہے, یہ بھی غور کرتے ہیں. اس طرح بھی غور کرتے ہیں کون سا حکم قرآنی عام تعلیمات سے ملتا جلتا ہے, کون سا حکم قرآنی عام تعلیمات سے میل نہیں کھا رہا. کیوں دیا اللہ کے رسول نے حکم, وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن غور کرتے ہیں. کیوں غور کرتے ہیں؟ اس لیے غور کرتے ہیں کہ ان میں سے لینا تو ہم کو ایک ہی ہے, چاہے تو کرو والا لیں گے یا نہ کرو والا لیں گے, دونوں ایک دم تو نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں آ جاؤ اور کسی کو نہ آؤ, دو میں سے ایک کام اس کو کرنا ہے, یہ تو آئے گا یا نہیں آئے گا. دو کام ایک وقت میں کیسے کرے گا کہ آ بھی جاؤ نہیں بھی آئے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کام کے تعلق سے کہا کرو ایک کو, اور دوسری حدیث یہ مل رہی کہ نہ کرو, تو جو بھی امت میں یہ لینا ہے کسی کو تو ان میں سے ایک ہی کو لینا ہے. فقہاء یہاں اسی طرح غور کرتے ہیں ان میں سے کون سا حکم خاص ہے کون سا حکم عام ہے, کون سا حکم پہلا ہے کون سا حکم بعد کا ہے, مختلف انداز میں. ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں, ہر ایک نہیں یہ کام کر سکتا. جب ہر ایک نہیں کر سکتا تو ہر ایک مجتہد بھی نہیں ہو سکتا. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یقینا کتاب اللہ و سنت رسول ہے, وہ لفظ تو صحیح ہے مگر معنی غلط ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہمارا عمل ہے,
ہم اس فقہ کو دیوار پر پھینک کے مار دیں گے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف. مگر یہ کسی امام نے، کسی مجتہد نے امت کے قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں کیا. ہاں، قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلے کو نکالا ہے. تو بہرحال حاصل یہ ہوا کہ جب مجتہد ہونے کے لیے اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص مجتہد ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ اس کے اندر کیا کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اس کے کیا کوالیفیکیشن؟ اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے، ترتیب سے میں بتلا رہا ہوں. میں نمبر ایک کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ بعد میں وہ، یہ ترتیب نہیں، میں ویسے لا تعین بتلا رہا ہوں. عربی، اعلیٰ درجے کی عربی. مگر عربی کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا عربی بولنے والا. میں جب عربی بول رہا ہوں، نزول قرآن کے زمانے کی عربی، ادب پر اس کی مہارت ہو، نمبر ایک. نمبر دو، حدیث کے ذخیرے پر اس کی گہری نظر ہو. سمجھ میں آیا؟ اور تاریخ حدیث پر بھی اس کی نظر ہو. یہاں تک کہ جاہلیت سے مراد ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ اس کو کہتے ہیں جاہلیت عرب. جاہلیت عرب کے جو ادب تھا، یعنی مطلب اشعار، شعر، پوئم، پوئٹری، یہ اس سب پر بھی اس کی نظر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ محاوروں کو نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح سے سیرت پر اس کی پوری نظر ہو، سیرت نبوی پر. سیرت نبوی پر نظر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ صاحب ہم نے پڑھا کہ کس طرح جو ہے وہ جنگ بدر کب ہوا تھا اور جنگ احد کب ہوئی تھی. یعنی سیرت نبوی پورے دین کا نام ہے. سمجھ میں آیا؟ اس پر پوری نظر اس کی ہونی چاہیے، تاریخ اور سن کے ساتھ پوری تفصیل. اسی طرح سے اسماء الرجال، جب حدیث کا لفظ آتا ہے کہ حدیث پر اس کی گہری نظر ہو، تو راویان حدیث پر بھی اس کی نظر ہو، جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. یہ حدیث کس کس نے روایت کی، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اس پر بھی ان کی نظر گہری ہو. تو اور اسی کے ساتھ جس کو یوں کہیے کہ ایک اصول جو ہیں استنباط کے، استنباط سمجھ رہے ہیں آپ؟ استنباط کو کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ استنباط یعنی قرآن اور حدیث میں غور کر کے اور مسئلے کو نکالنا. اس کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہونے چاہیے، اس کو فالو کرنا ہے اس کو. یعنی کہ جہاں جی چاہے جو چاہے کرو، پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے وہ جو بھی بنائیں گے پرنسپل. یہ نہیں کہ ایک جگہ ایک پرنسپل یوز ہو رہا ہے، دوسری جگہ دوسرا پرنسپل یوز ہو رہا ہے، یہ نہیں. بلکہ یہ کہ مقررہ اصول ہوں اور اس کی روشنی میں وہ قرآن اور حدیث میں استنباط کریں. یہ ہیں وہ ساری چیزیں. اگر یہ ہوگا تب وہ اجتہاد کرے گا، تو نہیں. ایک اور بات ہے کہ اس کا ایمان ٹھیک ہو اور عمل. زہد اور تقویٰ وہ تو پہلی چیز ہے. زہد اور تقویٰ، ایمان سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر زہد اور تقویٰ ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے. اس واسطے کہ یہ وہ بیس ہے کہ جو دور اول میں پہلے جو دیکھتے تھے لوگ، اس کا زہد اور تقویٰ ہی دیکھتے تھے. پہلے نمبر ایک زہد اور تقویٰ ہے کہ نہیں. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں سنتے تھے لوگ. پہلی بات تو یہ تھی. تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں بالکل صحیح. اسی واسطے آپ دیکھ لیں کہ تذکرۃ الاولیاء ہے خواجہ فرید الدین عطار کی. عجیب بات یہ ہے کہ صاحب جہاں اس میں اولیاء اللہ میں، جہاں خواجہ بایزید بستامی اور صاحب فضیل ابن عیاض اور فلاں فلاں حسن بصری، ان سب کا جہاں تذکرہ ہے اولیاء اللہ کا، مشہور اولیاء اللہ کا، اسی کتاب کے اندر بحیثیت ولی کے، بحیثیت اولیاء اللہ کے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. معلوم ہوا کہ یہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں تھے. تو اس کے بغیر تو بات ہی نہیں سنی جائے گی کسی کی بھی، کہ اس کے اندر زہد اور تقویٰ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس حیثیت سے متعارف ہو اپنی سوسائٹی میں. یہ حالت تھی امام ابو حنیفہ. یہ بات جزاکم اللہ خیر جزا، واقعی یہ صحیح بات تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کی مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ تو ہر ایک کی یہ حالت تھی ائمہ میں. ان کا عالم یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے حالات میں ہے کہ کہیں تھے وہ، پیچھے کوئی بچہ کھیل رہا تھا، اس کے پاؤں پہ ان کا پاؤں رکھا گیا. انہوں نے کہا خدا سے نہیں ڈرتا. بچے نے یہ کہہ دیا کہ خدا سے نہیں ڈرتا، بس غش کھا کے گر گئے. بچہ معصوم نے یہ بات کہی خدا سے نہیں ڈرتا، کیا پتا اللہ نے کہلوا رہا ہو اس سے میں واقعی خدا سے نہ ڈرتا ہوں. یہ فکر اور یہ غم کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، یہ کون کر سکتا ہے؟
समझ आया। इसी तरह से इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के हालात और वाक़यात हैं, इसी तरह इमाम मालिक के हालात और वाक़यात हैं। लोगों ने उनको गरीबी के अंदर भी देखा, लोगों ने उनको इमारत के अंदर भी देखा, लेकिन वो ज़ुहद और तक़वा जो है इमाम मालिक का, न उसमें कोई फर्क नहीं आके दिया, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आके दिया। इनके हालात और वाक़यात को आप पढ़ें तो आप वाकई दंग रह जाएं कि एक तरफ तो ये बहैसियत आलिम दीन के, बहैसियत माहिर कुरान के, माहिर हदीस के, मालूम होता है कि दिन रात इनके इसी काम के अंदर लगे हुए हैं, और हम फौरन समझने लगते हैं आप जैसे हजरात के अब्दुल्ला सलीम जैसे कहीं होंगे इमाम अबू हनीफा भी, समझ में आया कि बिल्कुल बेअमल और बेकिरदार। लेकिन वाकया यह है कि मालूम होता है कि साहब अमल और किरदार और ज़ुहद और तक़वा जो है वो खत्म तीन हजरात के ऊपर। तो ये हैं वो सारी चीजें इज्तिहाद के ताल्लुक से। आप किसी के इल्म को कैसे देखते हैं? जाहिर उसकी जिंदगियां जो हैं उसको उसके साथ मामला कीजिए, उसके पास उठिए बैठिए। ये तो है नहीं किसी के जरा वो अल्लाह ताला आपको वो बसीरत दे, किसी की सूरत देखकर आप पहचान लें तो बड़ी बात है, वरना जाहिर बात है कि किसी का ज़ुहद और तक़वा देखने के वास्ते आपको टाइम लगाना पड़ेगा। उससे मिलिए, उससे जुलिए, उसके घर की जिंदगी, उसके बाहर की जिंदगी हर तरह से देखें। तो ये मुश्क तो वो है कि उसके लिए तारीफ करने की जरूरत नहीं है कि साहब आप बाकायदा। इसी वास्ते मैं तो अजीब कहा करता हूँ जब हम लोग कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, वो इंट्रोडक्शन के वास्ते खड़े जाते हैं, साहब फलाने साहब इंट्रोडक्शन। मैं क्या कर रहे तुम लोग इंट्रोडक्शन काहे करा रहे? मैंने कहा भाई उसके बाद होगा कि आप तो यूं कहेंगे ये ऐसे और ऐसे और वैसे, और तकरीर सुनने के बाद मालूम कुछ भी नहीं, तो क्या फायदा होगा? अरे भाई तकरीर करने ने तो हमें खुद ही पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, वो खुद ही हमारा तारुफ हो जाएगा हमारी तकरीर से। तो मुश्क वो नहीं है कि जिसके लिए बाकायदा एक पूरी किताब साथ में लगा के भेजिए कि साहब देखिए मुश्क है, ये मुश्क है, ये मुश्क है, इसमें ये बात है। मुश्क आनत की खुद बबोयत, न कि अतार बगोयत। मुश्क वो है कि खुद जो है उसके अंदर खुशबू महके, न ये कि बेचने वाला उसकी तारीफ करे कि साहब ये मुश्क है। तो ज़ुहद और तक़वा वो चीज है कि इंसान के कल्ब के अंदर जब वो ज़ुहद और तक़वा पैवस्त हो जाता है, मुमकिन ही नहीं है कि उसके हाथ और पांव पर उसका इजहार ना हो। समझ आपको बिल्कुल जाहिर होती। हमने जिन बुजुर्गों को देखा, एक शख्स, मैं आपको क्या बताऊं, ये तो वो हकीकत है कि जिसको बाज गैर मुस्लिम भी मानते हैं। चुनाचे मेरठ में एक अस्पताल में मैं था अपनी बहन के इलाज के ताल्लुक से, तो वो एक आर्य समाजी कट्टर हिंदू जो है वो आया मेरे पास, बैठे जरा तो बात करने लगा। मुझसे उसने एक सवाल किया, उसने कहा जी ये क्या बात है, मशहूर ये है कि मुसलमान का बूढ़ा संवरे और हिंदू का बूढ़ा बिगड़े, ये क्या बात है, इसको आप खोलें। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये जो है मुझे बहस में डालना चाह रहा है। मैंने उससे ये कहा तुमने सुना ही है, ये तजर्बा भी किया? तुमने तो खुद भी तजर्बा किया कि नहीं? क्या मतलब? मैंने कहा इस तरह के बाहर तुम हिंदू हो तो हिंदुओं के बूढ़ों को तो तुमने अच्छी तरह देखा होगा अपने खानदान और फैमिली के अंदर। मुसलमानों को भी कभी तुमने इस तरह देखा कि मुसलमान को जवानी में देखा हो, उसके बाद उनको अधेड़ में देखा हो, फिर बुढ़ापे में देखा हो, ये सब बातें तुमने? कहने का ऐसा तो नौबत नहीं है। मैंने कहा देख लो, देखने के बाद जब मैं समझ में आया तो फिर पूछ लेना, मुझसे ना पूछना, किसी और से पूछ लेना, समझ में आ जाएगा खुद ही। मैं क्यों बहस में पढ़ूं इसके? वाकया ये है कि ये इसको मैं कह रहा था कि ये एक हकीकत है, जितना एक मुसलमान अपने ईमान और तक़वे और इल्म और अमल की वजह में जितना बढ़ता जाता है, उसके चेहरे का नूर छुपता नहीं है। मर्द हक आगा की पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे जे शऊर। समझा? किसी समझने वाले से छुपता ही नहीं उसके पेशानी का नूर। इसी वास्ते उलमा और अकाबिर और बुजुर्ग इस बात पर मुत्तफिक हैं, यहां तक कि किसी का तहज्जुद नहीं छुपता। क्यों नहीं छुपता? वो जो सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, जो कुरान शरीफ के सूरह फतह के अंदर फरमाया हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ताल्लुक से कि इनकी पेशानी में कसरत सुजूद की वजह से ये पहचाने जाते हैं। ये तो वो कसरत सुजूद जो है, यानी ज्यादा सजदे करने का मतलब वो नहीं काला दाग लग जाना, समझ में आया? वो नहीं बट्टा लग जाने वाली बात नहीं, बल्कि ये कि जो इंसान जितने सजदे करता है उसके चेहरे पर उतना नूर बढ़ता जाता है। तो इसीलिए औलिया अल्लाह का ये कहना यह है कि जो रातों को जाकर अल्लाह की इबादत करता है वो दिन में उसके चेहरे का नूर छुपता नहीं है। तो वो जो वन तलबल औला सहर लयाली, कि जिसने अल्लाह के रास्ते में बुलंदियां जिसने चाही वो रातों को जागता है, तो वो दिन को नहीं छुपता।
واقعی پہچانا جاتا ہے، حقیقت ہے. خیر، تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، بنا ڈالا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب اللہ کے علاوہ اور مسیح ابن مریم کو بھی. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف یہ ایک ہی اللہ کو معبود بنائیں. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے ان باتوں سے کہ جس کے یہ شرک کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، انہوں نے یہ چاہا ہے کہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے اس بات سے مگر، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا فیصلہ، یہ محاورے کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ کا فیصلہ تو بس یہ ہے کہ وہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو 3 باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ